بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، گو کہ قومی سطح پہ عالمی سطح پہ بہت ساری پیش رفت ہیں، لیکن آج کی میری یہ ویڈیو ایک دفعہ پھر آزاد کشمیر کے سیاسی منظرنامے اور آئندہ الیکشن کو لے کے ہے. اور ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ سٹوری جو میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جاؤں گا کہ آزاد کشمیر کا ایک مجرم، علی بیس پنچ 3 کا مجرم، میرے علاقے کا، میرے نوجوانوں کا، میرے لوگوں کا جو مجرم سردار یعقوب صاحب، وہ اب وقتاً فوقتاً ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس دفعہ انہیں جب بی بی محترمہ بینظیر بھٹو کے برسی کے پروگرام میں جانے کے لیے جہاز میں جگہ نہیں دی گئی، کیونکہ اب پیپلز پارٹی بھی یہ سمجھتی ہے کہ سردار یعقوب صاحب کی جو اسکیم خور ایسوسیشن ہے وہ اور پاکستان پیپلز پارٹی دو الگ الگ جماعتیں ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. دو بیسیکلی باتیں ہیں جو آج آپ کے سامنے کرنی ہے. پہلا تو یہ کہ بہت سے علاقے سے نوجوان، علاقے کے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں، پوچھتے ہیں، ان کا ظاہر ایک پوائنٹ آف ویو ہے. انہیں لگتا ہے کہ آنے والی جو حکومت ہے وہ آزاد کشمیر میں کس حکومت کی ہوگی اور کس طرح اس کو آگے لے کے چلا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے ایک تو یہ اس وقت آپ کہہ لیں کہ ہر طرف ایک بحث ہے، ایک موضوع گفتگو ہے کہ آزاد کشمیر میں آئندہ جو حکومت ہے وہ کس کی بنے گی. ایک تو میں اس کے اوپر آپ کو ایک بہت بڑا ایک ریئلٹی چیک دوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو آزاد کشمیر کے پولیٹیشنز ہیں ان کی اب ساکھ کیا رہ گئی ہے، ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے، ان عوام کے اندر کیا اعتماد ہے، اور ان کو اس وقت اگر اوورال دیکھا جائے تو قومی سلامتی کے امور کے اندر ان پولیٹیشنز کا کیا رول ہے. نیشنل سیکیورٹی کی جب ہم بات کریں تو ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ نیشنل سیکیورٹی کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو ہماری افواج پاکستان اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں، جو نیشن کے یا جو کسی ملک کے دوسرے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کا بھی اپنا اپنا نیشنل سیکیورٹی کے اندر ایک کردار ہوتا ہے. لیکن آزاد کشمیر کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ اکراس دی بورڈ کسی بھی پارٹی سے ہیں، ان کی جو صورتحال ہے وہ بڑی گمبھیر ہے. انہیں کوئی اندازہ نہیں ہے کہ ملک کی سلامتی کس چیز کا نام ہے، نظریے کا پرچار کس چیز کا نام ہے. آزاد کشمیر کے سیاستدانوں نے صرف اور صرف آج تک اپنے مفادات کے ایک دائرے کے گرد کھیلا ہے. ان کا اس مفادات کے سرکل سے باہر نکلنا ان کے لیے ایسے ہے جیسے آپ کسی مچھلی کو پانی سے نکالیں اور اس کی موت ہو جائے. اسی طرح آزاد کشمیر کے جو سیاستدان ہیں یہ سارے کے سارے اپنے مفادات کے بیسیکلی اسیر ہو چکے ہوئے ہیں. ان کے لیے نظریات معنی نہیں رکھتے، ان کے لیے ویلفیئر معنی نہیں رکھتی، ان کے پاس کوئی ایجنڈا، کوئی ویژن، کوئی دور رس، ان کا جو آپ کہہ لیں لانگ ٹرم پلان، کوئی اسٹریٹجی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ یعنی حکومت پاکستان اس وقت یہ سمجھتی ہے، انہیں بھی اندازہ ہے کہ آزاد کشمیر کے یہ جو پولیٹیشنز ہیں یہ ایک تو ڈیزاسٹر ہیں، یہ اس لیول کے اوپر نہیں ہے جو کسی ایک علاقے کو، اور پھر آزاد کشمیر جیسے سینسٹیو علاقے کی ڈائنامکس کو سمجھیں. وہ علاقہ جس کا ایک حصہ اس وقت ہندوستان کے قبضے میں ہے، ایک حصہ جہاں ہندوستان ظلم و جبر اور بربریت کر رہا ہے، اور دوسرا یہ حصہ جس کا کام تھا کہ گورننس کا ایک بہترین ماڈل بنانا، ایک بہترین گورننس کا نظام لے کے آنا اور آزاد کشمیر کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے اندر تبدیل کرنا. اور وہ ریاست جس کی صرف کل آبادی 4.5 ملین ہے، جس میں سے 20 لاکھ سے زائد لوگ ایسے ہیں جو اس ریاست سے باہر کہیں نہ کہیں اپنا روزگار کر رہے ہیں. پاکستان بھر کے اندر لوگ ہیں، دنیا کے اندر ہیں، یورپ میں لوگ ہیں، GCC ممالک کے اندر لوگ ہیں. تو ایسے حالات میں ایک تو یہ جو میرا جو اپنا خیال ہے کہ آزاد کشمیر کے جو اوورال جو پولیٹیشنز ہیں یہ کرائسس کے اندر ہیں، اور ان میں کوئی اتنا زیادہ دم خم نہیں رہا. ان کا کوئی ویژن، ان کی سوچ، ان کی اسٹریٹجی یہ ایک فیلئر کی طرف جا چکے ہیں. تو میرے خیال سے تو مجھے تو ان پولیٹیشنز کا کوئی بہت بڑا برائٹ سکوپ نظر نہیں آ رہا آنیسٹلی جو ایک چیز ہے. اس لیے آزاد کشمیر کے لوگ اس وقت اس فکر میں نہ پڑیں کہ کون سی پارٹی آنی ہے، کس پارٹی کی حکومت ہونی ہے. میں پڑھے لکھے نوجوانوں کو اس وقت یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس وقت صرف اس چیز کے اوپر فوکس کریں کہ آپ نے کس طرح بہتر لوگوں کو ووٹ دے کے انہیں اسمبلی میں بھیجنا ہے. اس میں آپ اس پریشانی میں مت پڑیں کہ کون سا بندہ کس پارٹی سے آ رہا ہے، کون سا بندہ کس مکتبہ فکر سے آ رہا ہے، کیونکہ جتنے بھی پرانے چہرے ہیں یہ آلموسٹ اب کشمیر کے لوگوں کی طرف سے یہ ریجیکٹڈ ہیں. یہ بڑا واضح ہے، یہ آپ کہہ لیں کہ دیوار پہ لکھا جا چکا ہے. اب اگر اس کو یہ ابھی نہیں سمجھ پا رہے
تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ جو کچھ کشمیر کے اندر پچھلے 6-8 ماہ میں ہو رہا ہے، یہ ایک بہت بڑی ویک اپ کال تھی پورے سسٹم کے لیے، وفاقی حکومت کے لیے، پالیسی سازوں کے لیے، کہ آزاد کشمیر کا جو پولیٹیشین ہے یہ اپنا اعتماد کھو چکا ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر آپ جو مرضی ان پولیٹیشنز کے اوپر، جو مرضی ان کے گلے میں اب آپ ہاتھ ڈال دیں، کسی پارٹی کا ٹیگ لگا دیں، یہ لوگ اب ریجیکٹڈ ہیں۔ کیوں ریجیکٹڈ ہیں؟ کیونکہ انہوں نے علاقے کو اپنے علاقوں کے اندر ڈیلیور نہیں کیا، کام نہیں کیے۔ آج بھی میں آپ کو اگر چند بیسک 1-2 محکموں کی طرف آپ کو لے کے آؤں، اگر آپ محکمہ برقیات کی اس وقت حالات دیکھیں، میں آپ کو درجنوں ایسے پوائنٹ اپنے علاقے کے اندر آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں کہ جن علاقوں میں لوگوں کو بیسک ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے، ایک الیکٹرک پول چاہیے لوگوں کو، وہ یہ محکمہ برقیات دینے سے قاصر ہے، نہیں دے پا رہا۔ تو پھر اتنے بڑے محکمے کی، جس کے اندر کروڑوں روپے کے صرف ماہانہ ان کے ایک دفتر کے فنڈز ہیں، اور تنخواہوں کے اندر اور ان کی مینٹیننس کے اوپر جو اربوں روپے کا بجٹ آتا ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ کولیپس کر چکا ہے نظام سارا۔ وجہ کیا ہے کہ جو ان کے ٹاپ مینز ہیں وہ انکمپیٹنٹ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نظام چلانا کیسے ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ آج کی موضوع بحث جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور آگے بھی ظاہر ہے اس پہ ہم نے ابھی بڑی تفصیلی بات چیت کرنی ہے، کہ یہ اب ایرریلیونٹ ہو چکے ہوئے ہیں۔ یہ جو سیاستدان ہیں آزاد کشمیر کے، ان کے اوپر عوام کا بھی اعتماد نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وفاقی حکومت بھی یہ سمجھ چکی ہے کہ یہ ایرریلیونٹ لوگ ہیں، ان کو سوجھ بوجھ ہی نہیں۔ اگر انہیں سوجھ بوجھ ہوتی تو آج آزاد کشمیر ان حالات پہ نہ ہوتا جہاں آج کھڑا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، لیکن اس کو آگے چل کے ہم مزید دوسری ویڈیو میں بات کریں گے۔ دوسرا موضوع، سردار یعقوب صاحب کو جہاز پہ کیوں نہیں بیٹھنے دیا گیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بینظیر بھٹو کی جو وہ برسی کا معاملہ تھا، پورے پیپلز پارٹی کے سرکردہ لوگوں کو وہاں مدعو کیا گیا، بلایا گیا، لیکن سردار یعقوب صاحب کو پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ پیپلز پارٹی نے انویٹیشن بھی نہیں دی، دعوت نامہ بھی نہیں بھیجا گیا، اور پھر اس کے باوجود انہوں نے ایک آزاد کشمیر کے ایک صاحب ہیں، ظاہرہ وہ جہاز کی سواری کرواتے ہیں لوگوں کو، اکثر اوقات اس طرح کے جو آزاد کشمیر کے پولیٹیشنز ہوتے ہیں ان کو عموماً وہ جہاز پہ بٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تو اس دفعہ یہ ہوا کہ جب سردار یعقوب صاحب نے رابطہ کیا جہاز پہ بیٹھنے کے لیے، تو پتہ یہ چلا کہ وہاں سے، یعنی پیپلز پارٹی کے ہیڈ کوارٹر سے، جو ٹاپ لیول ہے وہاں سے اظہار ناپسندیدگی کیا گیا کہ اگر جہاز، پرائیویٹ جہاز آ ہی رہا ہے تو اس میں پھر ان کو بتایا گیا کہ صاحب یہ لوگ آئیں گے، یہ جو یعقوب صاحب ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی کو اسکیم خور ایسوسیشن میں تبدیل کر دیا اپنے علاقے میں، اور پیپلز پارٹی کی جو رئیسی ساکھ ہے اس کو یہ مٹی میں ملا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ان کو مزید ہم نہیں دیکھنا چاہتے کہ یہ کہیں محترمہ عدی فریال کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کسی جگہ، یا کہیں یہ صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب کے قریب کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا ان کو بڑا ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا، اور جب یہ خبر سردار یعقوب صاحب کو پہنچی، اس پہ سردار یعقوب صاحب نے اطلاعات کے مطابق بڑے وہ غصے کا اظہار کیا، اور انہوں نے کسی آزاد کشمیر لیول کے ایک پیپلز پارٹی کے ایک کارندے کو کہا، کیونکہ لیڈرشپ تو نہیں ہم کہہ سکتے، کارندے یہ ہیں سارے، تو کارندے کو کہا کہ جناب اگر تو یہ بات ہے تو میں نون لیگ جوائن کرنے لگا ہوں، اور میں نون لیگ میں جاؤں گا اور میں دیکھوں گا کہ پھر میری یہ جو بے توقیری ہوئی ہے، میری جو بے عزتی ہوئی ہے، مجھے نہیں آپ جہاز پہ لے جا سکتے، میں کیسے اس ایج میں، انہوں نے کہا جی کہ میں، کیونکہ پرائیویٹ جیٹ جا رہا تھا بیسیکلی جس میں 8-10-12 لوگ تھے، اور اس میں ان کو منع کر دیا گیا کہ آپ کے لیے جگہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب میں پرائیویٹ فلائٹ لے کے بھی نہیں آؤں گا کیونکہ مجھے انویٹیشن نہیں دیا گیا، اور بڑا انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ اور یہ جو ان کی ناراضگی تھی، اطلاعات یہ ہیں کہ یہ جو آزاد کشمیر لیول کے جو کارندے تھے انہوں نے کہا کہ ہم یہ زرداری لیول پہ بتا بھی نہیں سکتے وہاں زرداری ہاؤس میں، کیونکہ وہ آپ کا نام بھی نہیں سننا چاہتے۔ تو بہرحال یہ ابھی تک کی کچھ پیش رفت ہیں کہ آپ کی اور ہماری جو کاوشیں ہیں وہ اسکیم خور ایسوسیشن کو ہر پلیٹ فارم پہ یکے بعد دیگرے ایکسپوز کر رہی ہیں۔ تو اس لیے 2 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، آزاد کشمیر کے نوجوانوں نے، پڑھے لکھے لوگوں نے، ووٹرز نے، کہ آئندہ انتخابات میں ایک تو آزاد کشمیر کی جو پرانے چہرے ہیں یہ ایرریلیونٹ ہو چکے ہوئے ہیں، ان کی کرپشن نے، ان کی بیڈ گورننس نے، ان کی نظریاتی تخریب کاری نے آزاد کشمیر کو تباہی کے ڈیزاسٹر کے دہانے پہ لا کھڑا کیا ہے، اس لیے ان کی اب کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ ان میں سے چند ہی ہوں گے جو شاید دوبارہ آپ کو اسمبلی میں نظر آئیں۔ دوسرا، یہ سردار یعقوب صاحب اس وقت تک کی اطلاع کے مطابق تو ان کو جہاز میں جگہ نہیں ملی، اب آگے یہ کیا تگ و دو کریں گے
کہاں جا کے منت سماجت کریں گے، کس کے پیروں میں گریں گے، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ یہ، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اور ہماری سب کی مشترکہ کامیابی ہے. لہٰذا اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اسکیم خور ایسوسی ایشن کے لیے ہر ایک دروازہ آپ کی اور ہماری کوششوں سے بند ہو جائے، اور اس حلقے میں ال20.3 میں ایک جو ہمارے لوگ ڈیزرو کرتے ہیں بیسک سہولیات اور کرپشن فری گورننس ماڈل، وہ قائم کیا جا سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آزاد کشمیر زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.